حمد و ثنا کبریائی و بڑائی پاکیزگی بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر انس و جاں ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے لیے ایک انتہائی اہم بات بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ آزمائش ہر ناحیے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے ہم انسانوں کے لیے، تاکہ اس میں انسان کا ایمان کا معیار معلوم ہو سکے، اور انسان اگر غفلت میں پڑا ہے تو اس کو بیدار کر کے صحیح راہ کی طرف لے آیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، دشمن کے خوف سے آزمائیں گے، والجوع بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مال میں، جان میں، اور اسی طرح پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آزمائش کی طرف اشارہ کیا، اور وہ آزمائش کسی بھی ناحیے سے ہو سکتی ہے۔ دشمن کے ڈر کے ذریعے آزمایا جا سکتا ہے، کھانے پینے کے مسائل کو لے کر آزمایا جا سکتا ہے، مال کو لے کر، کبھی انسان کی صحت کو لے کر، کبھی اسی طرح پھلوں میں، روزیوں میں کمی کر کے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ اب اس ناحیے سے دیکھا جائے، میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آئے دن اس ملک عزیز کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اور ان حالات کو لے کر بہت سے مسلمان بلکہ بعض مومن حضرات بھی خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، اور ڈرے ڈرے سے، سہمے سہمے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر چیز کے ذریعے آزمائیں گے۔ اس میں پہلی جو چیز بیان کی گئی، دشمن کے خوف سے تمہیں آزمائیں گے، اور اس پہلے مرحلے میں ہم آزمائے جا رہے ہیں، دشمن کے خوف کے ذریعے آزمائش میں مبتلا ہیں۔ لہذا جب اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آزمائش ہمارے اوپر ہے، تو ان آزمائش کے ایام میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیا کردار اپنانے کی ضرورت ہے، اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام میں آزمائش ہے، اور آزمائش میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور صبر کیسے کریں ضمناً چند باتوں کو بیان کیا گیا ہے، چند اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان اسباب کو لے کر اگر بندہ صبر کرے آزمائش میں، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اس سے بھی خطرناک حالات مسلمانوں پر گزر چکے ہیں۔ ایسے ایسے حالات کہ وہ حالات اگر ہم دیکھیں تو اللہ رحم فرمائے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چھوٹے چھوٹے حالات کو دیکھ کر ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں، اسلام سے مکر جاتے ہیں، جبکہ ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے اسلاف نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ یہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اس سے بھی خطرناک حالات پچھلے مسلمانوں پر گزر چکے ہیں، اور یہ حالات کوئی بڑے حالات نہیں ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے
کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس رب پر ہم نے ایمان لایا ہے وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں صحیح سالم زندگی گزارنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو آزمائش اس کے حکم سے آئی ہے، اور اسی کے حکم سے وہ آزمائش کامیابی بھی بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے اوپر کچھ ضروری کام ہیں، ان کاموں کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان آزمایا جاتا ہے اور دوسرے ناحیے سے اس کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دو طرح سے آتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ سزا کے طور پر، یعنی انسان بالکل اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے غفلت سے، لاپرواہی سے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکنے کے لیے بطور سزا اللہ تبارک و تعالی یہ مصیبتیں ڈالتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں ملتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہارے اوپر جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں، جو کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی مطلب ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ اللہ رب العالمین کا کھائیں، اسی کا پہنیں اور اسی کی چیزیں استعمال کریں، اور اپنی دنیاوی زندگی میں اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، تو پھر یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ مسلمان شرک کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی امید لگائے بیٹھے، تو پھر یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ تو ایسی معصیات، نافرمانی والی زندگی جب انسان گزارنے لگتے ہیں تو ان پر بطور سزا یہ حالات نازل ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ پریشانیاں نازل ہونے کی ایک دوسری وجہ آزمائش، یعنی انسانوں میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو نمازی، متقی اور اس سے پہلے توحید پرست، ہر ناحیے سے وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی تو اس کو آزمائش کہا جائے گا، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام تسلیم پر آئی، ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری تھا، زکریا علیہ السلام پر آزمائشیں، ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام پر آزمائشیں، خود میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی افضل البشر، یعنی انسانوں میں سب سے افضل و بہتر شخصیت پر بھی آزمائشیں ہوئی۔ ابھی نیک لوگوں پر جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اس کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ اب یہ چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھروسہ آج اللہ پر جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ویسا بھروسہ ہوتا تو ایسا بھروسہ کرنے والا توحید پرست موحد انسان کبھی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوتا، دشمن سے کبھی نہیں ڈرتا۔ جو اللہ رب العالمین پر حقیقی بھروسہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، وہ کسی دوسرے دشمن سے نہیں ڈرتا۔ لیکن آج کئی مسلمان ڈرے ڈرے سے، سہمے سے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز مسلمانوں، اللہ کے اوپر مضبوط بھروسہ رکھو، توکل رکھو، اور یہ یقین، یہ بھروسہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور انسان کا عقیدہ بلکہ اس کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کیے بغیر صرف نام کا بھروسہ کرتے ہیں اور حقیقی بھروسہ دوسروں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، تو ایسا مسلمان حقیقی معنوں میں توحید پرست نہیں ہے۔ انسان کی توحید اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ اور یقین سے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا ہماری توحید کی مضبوطی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اور کیسا بھروسہ؟ مضبوط بھروسہ، یقین مضبوط ہو، توکل مضبوط ہو۔ پرندوں سے بھی مضبوط توکل ہمارا ہونا چاہیے۔ ایک پرندہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے،
اور اللہ پر یہ بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہے کہ میں خالی پیٹ تو نکل رہا ہوں، لیکن جب واپس لوٹوں گا میرا رزاق مجھے پیٹ بھر کر روزی کھلا کر واپس لوٹائے گا۔ یہ پرندوں کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکل رہے ہیں، اور جب صبح شام اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہیں تو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسی بات کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تغدو خماسا وتروح بطانا۔ یہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہو کر نکلتے ہیں، اور جب گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہیں تو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا کر لوٹ رہے ہیں۔ ان کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے یہ پرندے نکل رہے ہیں۔ تو ان پرندوں سے بھی زیادہ مضبوط بھروسہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، کتنے بھی خطر حالات کیوں نہ ہو، کتنے بھی آزمائشوں والے مراحل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ حقیقی تقوی اختیار کرتا ہے، صحیح معنوں میں وہ اللہ کا متقی بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مشکلات، پریشانیوں اور مصائب سے نکلنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ہمارا ایمان مضبوط ہو، جب تک اللہ پر ہمارا کامل یقین و بھروسہ ہو، تو اللہ رب العالمین کی غیبی مدد ہمارے اوپر رہے گی۔ تو سب سے پہلے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں اور کامل بھروسہ رکھیں۔ دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کے مصداق ہم بنیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حالات سے نکلنے کے آسان راستے ہموار کر دے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اللہ پر تو بھروسہ کرتے ہی، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ہی بچا لے گا، یقیناً بچانے والا تو اللہ ہی ہے۔ لیکن کیا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں، کوئی تدبیر نہ اپنائیں، کوئی طریقہ نہ سیکھیں، کوئی کام نہ کریں؟ یہ بھی اسلاف کے طریقے سے الگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ پر کامل بھروسہ یقین کرتے ہوئے چند اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنانا لازم ہے، ان اسباب کے ذریعے اپنی زندگی گزارنا لازم ہے، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر اللہ کی جانب سے غیبی طور پر نازل ہوتی ہے۔ اور وہ اسباب کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ، ہماری توحید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضمناً یہ بات کہ اللہ پر کامل یقین و بھروسہ رکھا جائے، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ کون سے کام؟ نمبر 1، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا۔ مسلمانوں، نمازوں کی پابندی میں تمہاری حفاظت ہے، مسلمانوں، نمازوں کی پابندی میں تمہاری حفاظت ہے، تمہاری سلامتی ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 150 پر 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سب سے پہلا جو سبب بیان کیا وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے مسلمانوں۔ اور کون سی نماز ہے؟ کیا صرف جمعہ کی نماز ہے؟ کیا دن میں 5 نمازوں میں سے کوئی صرف ایک نماز ہے؟ نہیں، بلکہ دن کی 5 نمازوں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی اور نمازوں میں کس قدر طاقت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے،
اس بات کا اندازہ ہمارے مسلمانوں کو نہیں ہے، اسی لیے وہ نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ نماز کے وقت میں ہماری مساجد خالی ہو جاتی ہیں، پھیکی پڑ جاتی ہیں، جمعہ میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا عام نمازوں میں بھی ہمارے جمعہ کے مصلی جیسے مصلی حضرات آ جائیں۔ اور اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی اس وقت جب ہر مسلمان نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرے؟ کیوں نہیں آئے گی؟ غلطی کمی ہماری جانب سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو کچھ پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، لہذا نمازوں کی پابندی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر جب ہجرت کر رہے تھے، ایک ظالم بادشاہ کے گھر سے بلکہ اس کے گاؤں سے گزرنا ہوا۔ لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ابراہیم ایک عورت کو لے کر جا رہا ہے جو بالکل حسین اور جمیل ہے۔ بادشاہ کا اس پر دل آ گیا، فوراً ابراہیم علیہ السلام سے پوچھوا بھیجا کہ بتائیے وہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حکمتاً کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بہن کہہ کر بعد میں سارہ علیہ السلام کی اصلاح فرمائی، کہا بادشاہ کے سامنے میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے، جبکہ سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہن ہے۔ اور بہن کس ناحیے سے کہا تھا؟ اس شہر میں، اس وطن میں، اس قریے میں ایمان کی حالت میں صرف یہ دو تھے، اس لیے ایمانی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی بہن بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلوا بھیجا اور غلط ارادہ رکھتا تھا۔ سارہ علیہ السلام کو اس کی ارادے کی بھنک لگی، معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ اب میری طرف غلط قدم بڑھانے والا ہے۔ فوراً انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں تجھ پر تیرے رسول ابراہیم پر ایمان لائی ہوئی بندی ہوں، اور میں نے اپنی شرمگاہ کو صرف اپنے شوہر کے لیے حلال سمجھا ہے، اور شوہر کے علاوہ اگر میں نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے اگر خیانت نہیں کی ہوں تو آج اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کر۔ اتنی ہی دعا سارہ علیہ السلام کی تھی، لیکن آپ کا عمل، آپ کی دعا میں اتنی تاثیر کہ بادشاہ غلط ارادے سے قدم آگے بڑھایا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے جسم میں کپکپاہٹ، تھراہٹ شروع ہو گئی، وہ تھرا گیا، ڈر گیا، اور اس کے پیر زمین میں دھس گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس نے ایسا ہی ارادہ کیا، دوسری مرتبہ سارہ علیہ السلام نماز کی حالت میں اللہ سے یہی دعا کی، پھر اس کے پیر دھس گئے۔ یہی معاملہ کئی بار جب پیش آیا تو اس بادشاہ نے سمجھ لیا کہ اب میرا کچھ چلنے والا نہیں، یہ کوئی اللہ کی بندی ہے جس کے پاس میرا کچھ چلنے والا نہیں۔ لیکن اپنے رعایا کے سامنے اس نے کیا کہا؟ تم نے کسی شیطان کو میرے سامنے پیش کیا ہے، یہ شیطان مجھے اپنے قریب آنے بھی نہیں دے رہی ہے، لہذا تم اسے لے جاؤ، ابراہیم کے پاس چھوڑ دو، بلکہ ہاجرہ کو بھی ابراہیم کے ذریعے کر دو۔ شیطان کہہ کر اپنی رعایا کے سامنے اس بادشاہ نے اپنی عزت تو بچا لیا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سارہ علیہ السلام کی جو مدد کی، کیا ایسی مدد ہمارے لیے نہیں آ سکتی؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مصائب، مشکلات اور پرخطر حالات ہر ایک کے اوپر ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں، ہر ایک کے اوپر ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بہترین بات ہے کہ ان کے لیے طریقہ بتلایا گیا، سلیقہ بتلایا گیا، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے اسباب بیان کیے گئے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان ان اسباب کو اپنانے کو تیار نہیں، پھر اللہ سے مدد کی امید ہم کیسے لگائیں؟ ان مشکل حالات میں مجھے اور آپ کو جو دوسرا کام کرنا ہے وہ صبر کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ صبر کے ذریعے، بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہونے کے بعد کچھ ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں جو ان کے گھر والوں کے لیے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے شرمناک ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا جذباتی ہونے سے کچھ کام نہیں ہوتا، بلکہ صبر کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
حالات کتنے بھی پرخطر کیوں نہ ہو، کیا اللہ رب العالمین کی طاقت سے مضبوط یہ حالات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، نمازوں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں اور صبر کرتے رہیں، یقین مانیے اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آ سکتی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 153 پڑھی ہے، اسی میں اللہ نے دوسرا سبب مدد کے لیے جو بیان کیا وہ ہے صبر۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کی جائے۔ تو لہذا صبر کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، وقت کے نبی ہیں، اللہ کی جانب سے نبی ہیں، اور نبی کو اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی بیماری، اتنی بڑی مجبوری، اتنی بڑی پریشانی، کئی سالوں تک اور یہ آزمائش میں جڑے رہے، اور یہاں تک کہ لوگ ان سے بدزن ہو گئے۔ لوگ کیسے بدزن ہوئے؟ خود ان کے بھائی کہنے لگے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ نے اس پر ڈال دی۔ ہاں، یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، کسی پریشان کن حالات میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پریشانیاں اس کے اوپر اس کی گناہوں کی وجہ سے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حق ملتا ہے۔ کسی آدمی کا کوئی حادثہ ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی بیمار ہے چند دنوں سے، فوراً کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ انہیں بڑا دور لیتا تھا، بڑا مستی کرتا تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے کر بٹھا دیا ہے۔ آپ کو اس کا حقیقی علم ہے؟ اس کا باطن آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ایوب علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی بات ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں کہی تھی، ایوب پر یہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی جانب سے کوئی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بدگمانیاں ذہنوں سے نکال دیں اور صبر کو لازم پکڑیں۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال، بلکہ اس کے آس پاس کی تعداد مفسرین کے یہاں، مورخین کے یہاں ہے، اتنے سال ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، کبھی اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ لہذا ایسا صبر ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ آخرکار ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے نجات دے دیا، بلکہ حسین و جمیل بنا دیا، اتنا خوبصورت بنایا کہ بیوی دیکھنے کے بعد پہچاننا مشکل ہو گیا، بیوی نے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اپنے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی، بیوی نے جیسے ہی ایوب علیہ السلام کو دیکھا وہ بالکل حسین و جمیل ہو گئے ہیں، بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ بیوی پہچانے بغیر کہنے لگی، اللہ برکت دے تجھے اے نوجوان، کیا تو نے ایک اللہ کے نبی کو دیکھا جو ایوب جس کا نام ہے؟ ابھی ابھی میں نے یہاں انہیں چھوڑی گئی تھی۔ یعنی حالت اتنی تھی، ایسی تھی کہ قضائے حاجت کے لیے ایوب علیہ السلام جا نہیں پاتے تھے، اگر چلے بھی گئے تو قضائے حاجت سے لوٹتے وقت بیوی کا سہارا ضروری تھا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ قضائے حاجت کے لیے تو آپ چلے گئے، عادت کے مطابق آئے نہیں، آواز دیے نہیں، تاخیر ہو گئی، بیوی کو تھوڑی سی خلش پیدا ہو گئی ذہن میں، یعنی بیوی کو ڈاؤٹ ہونے لگا، شک ہونے لگا، کہیں میرے ایوب کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے دیکھنے کے لیے جب آئی تو دیکھا تو ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہے۔ اب ایوب علیہ السلام وہ خود ہیں، اس کا علم اس کی بیوی کو نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے ایک تو اللہ کی جانب سے مدد ملتی ہے اور ساتھ ساتھ بہترین بدلہ بھی ملتا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کو ملا۔ میرے عزیزوں، ہمت ہارے نہیں، یعنی حوصلوں کو مضبوط رکھیں، پریشان حالات میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں۔ ایک تیسرا سبب جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کریں۔ دعا کرنے کا سلسلہ تو ہمارے درمیان ختم ہی ہو چکا ہے، الا ماشاءاللہ بعض مسلمان دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نمازوں میں، نمازوں کی باہر حالات میں۔ اکثریت ہماری کیا ہو گئی؟ دعاؤں سے غافل، دعاؤں سے غافل، دعاؤں سے غافل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہمیں دعا کرنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، تمہیں دعا کرنا نہیں آتا تو کائے کے مسلمان؟ ایک مسلمان کو دعا کرنا نہ آئے، اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں ریڈی میڈ دعائیں ملتی ہیں، کیا ملتی ہیں؟
ریڈی میڈ دعائیں، اور ان ریڈی میڈ دعاؤں نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. میرا یہ جملہ لکھ کر لے جائیں آپ، ریڈی میڈ دعائیں. کسی کے یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، مفتی صاحب کو دعوت دیے، امام صاحب کو دعوت دیے، آئے بیٹھے دعا کیے، 500 روپے کی دعا. ریڈی میڈ دعا ہوگی نہیں؟ قرآن خوانی میں ریڈی میڈ دعا، فلاں جگہ ریڈی میڈ دعا. ہمارے گھر کا کوئی فرد انتقال ہو گیا، اس کی ایصال ثواب کے نام پر ریڈی میڈ دعا. یہ ریڈی میڈ دعاؤں نے مسلمانوں کو دعا کرنا چھڑوا دیا ہے. ان کے حصے کی ساری دعائیں مفتی حضرات کر رہے ہیں، ائمہ کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ ائمہ بھی غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ مفتیان بھی غلطی پر ہیں، جو مسلمانوں کو اتنا کاہل، اتنا سست اور غافل بنا رہے ہیں کہ ان کے رب سے انہیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا نہیں. کیوں؟ اگر سکھا دیں گے تو پھر یہ 500 کے نوٹیں بند ہو جائیں گے. اللہ کے لیے دعا کرنا سیکھو، دعا کرنا سیکھو. اللہ اس بندے سے قریبی محبت کرتا ہے، دلی الفت رکھتا ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگتا ہے. اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ سمجھیں آپ کی سہولت کے لیے شرعی وسیلہ اسلام کے اندر رکھا گیا ہے، اور غیر شرعی وسیلے کو بھی لوگ آج اپنا کر اللہ کو کمزور بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی توحید ہے؟ یہ مضبوط توحید نہیں ہے میرے بھائیو. دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں. کیسے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے، غار میں ایک چٹان آ کر ان کے راستے کو آڑا پڑ گئی، تو 3 لوگوں نے دعائیں مانگی اللہ رب العالمین سے. کیسی دعائیں؟ اپنی نیکیوں کو سہارا بناتے ہوئے انہوں نے دعا کیا، وسیلہ بناتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے اس چٹان کو ہٹا دیا اور ان کے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیا. جہاں چٹان ہٹانے کے لیے کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی مضبوط انسان نہیں ہے، جن نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے ذریعے اس مضبوط چٹان کو ہٹا کر ان تینوں کو نکلنے کا راستہ فراہم کیا. تو کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ فراہم نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم دعا کرنا سیکھیں. دعا خود کے لیے بھی کریں اور خود سے پہلے غیروں کے لیے کریں. غیروں کے لیے دعا کرنا ہم نے چھوڑ دیا. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے دعا کیے ہوں، اپنے ملک کے لیے دعا کیے ہوں، ملک کے حالات کو امن و سلامتی والے بنانے کی دعا کیے ہوں؟ یقیناً مانیے بہت کم لوگ ہوں گے الا ماشاءاللہ. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک شہر مکہ کے لیے دعا فرمائی. اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی دعا کو بیان کیا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، پروردگارا اس مکہ مکرمہ کو پرسکون شہر بنا دے اور اس کے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور یہ پھل ایمان والوں کے لیے نصیب فرما. کتنی جامع دعا ہے. تو کیا ہم اپنے ملک کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، قیامت کی صبح تک قرآن مجید کی زینت اس دعا کو بنا دیا. تو لہذا میرے بھائیوں، اپنے ملک کے حالات کی سنجیدگی کے لیے، امن و سلامتی کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ مشکل حالات کو آسانی میں بدل سکتا ہے، خوشحال بنا سکتا ہے. اور ایک سبب ہے استغفار کرنا. کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اللہ سے. کیوں؟ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آ رہی ہیں، جب اللہ سے ان گناہوں کی بخشش کروا لیں گے تو یقیناً یہ پریشانیاں ختم ہوں گی، یہ پریشانیاں، یہ معاملات ختم ہوں گے. اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اس طرح کی جامع دعائیں پڑھنا چاہیے، استغفار والی دعائیں کثرت سے. یہ بھی ایک سبب ہے انسان کو مشکلات سے نکالنے کا. ایک بہترین سبب استغفار ہے، اور یہ صرف مشکلات سے نکالنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ بہت سارے انعامات تمہاری زندگی میں لانے کا سبب ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کتنی جامع ترین آیتیں، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انعامات بیان کیا استغفار کرنے والوں کے لیے. جو استغفار کرے گا اس کے ملک میں، اس کے گاؤں میں اگر بارش نہیں ہے اللہ برکتوں والی بارش نازل فرمائے گا. اگر وہ بے اولاد ہے اللہ اولاد نصیب فرمائے گا. صرف اولاد نہیں بلکہ مرد اولاد عطا کرے گا، لڑکے اسے عطا کرے گا، اور اسی طرح اللہ اس کے مال میں برکت دے گا. کتنے فائدے ہیں بھائی استغفار کے، اتنے سارے فائدے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے مشکلات سے ہمیں نہیں نکالے گا؟ ضرور نکالے گا. استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں. آخری بات میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اذکار کی پابندی کریں. اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و اذکار میں جو دعائیں ثابت ہیں ان کو کثرت سے پڑھا کریں. 8 ایسے مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں. 8 ایسے مقامات، ان مقامات پر اگر ان ذکر و اذکار کا آدمی اہتمام کرتا ہے تو یہ ملک کے حالات تو چھوڑیے، اس سے خطرناک حالات کیوں نہ ہو، یقین مانیے یہ بات لکھ کر لے جائیے، اللہ تعالیٰ وہ حالات سے بھی آپ کو نکال دے گا. اتنی پاورفل یہ 8 مقامات ہیں. ان 8 مقامات پر آدمی کو ذکر و اذکار کا پابند بننے کی ضرورت ہے. بنیں گے پابند؟ بنیں گے انشاءاللہ. وہ 8 مقامات کیا ہیں؟ نمبر 1 صبح کے اذکار. فجر نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں انتہائی پاورفل ہوتے ہیں، انتہائی جامع ترین ہوتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ اذکار انسانوں کے شر سے نہیں بلکہ جنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور جادو جیسے غلیظ قبیح عمل سے بھی آپ کو دور رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، اب یہ اذکار طاقتور بننے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے. یہ ایک بات ہضم نہیں ہوتی ہم مسلمانوں کے لیے، نہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار. فجر کی نماز ایک مت بولو. فجر کی نماز کے بارے میں آپ اتنا بولو آپ کا گلا پھٹ بھی جائے، پھیپڑے پھٹ بھی جائے، ہم نماز نہیں پڑھنے والے ہیں. اس سے بڑی بے شرمی والی قوم اور کوئی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جو قوم خواب غفلت میں، مستی و لاپرواہی میں، نرم بستروں پر گرم بستر اوڑھ کر اللہ کو بھلا کر اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے سوئے، اللہ اس قوم کو قیامت تک ذلیل بنا کر، رسوا بنا کر رکھے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صلی الصبح فهو بی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا. جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آئے گا. مسلمانوں آج یہ تمہارے حالات کیوں ہیں؟ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے. میں خون کے رہوں، آنسو میرے قطرے خون کے بھی نکلیں، ہمیں احساس ہونے والا نہیں، ہم فجر پڑھنے والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ ہے. نہیں، میرا ذاتی فائدہ ہے. اگر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں گے تو میری سیلری بڑھا دی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے آپ کا فائدہ، نہیں پڑھیں گے ہم سب کا نقصان. اللہ کی جانب سے یہ حالات آتے رہیں گے. فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں مسلمانوں. اور دوسرے اذکار کیا ہیں؟ شام کے اذکار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے جو اذکار بیان کیے وہ بھی جامع ترین ہیں. اور وہ کیا دعائیں ہیں میں تفصیل کے ساتھ بتا نہیں سکتا کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ان اذکار پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اسی طرح 5 وقت کی نمازوں کے بعد کے اذکار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور اذکار کی پابندی کرتے. نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تب تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے. اب ہم میں بعض مسلمان تو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں. بعض مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو نماز سلام پھیرنے کی دیری ہے ایسا اٹھ کر بھاگتے ہیں گویا کہ ان کو 10-15 منٹ ابھی چیلے والے توے پر بٹھایا گیا. اس طرح اٹھ کر بھاگتے ہیں میرے بھائی. اگر ذکر و اذکار نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ تو یہ 5 مقامات ہیں. کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. صبح شام کے اذکار، 5 نمازوں کے بعد کے اذکار.
ایک 8واں مقام ہے سونے سے پہلے جب بستر پر آدمی جائے تو بستر پر بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اذکار ثابت ہیں، وہ اذکار پڑھنا۔ ان 8 مقامات پر جو آدمی اذکار کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، جو عورت ان 8 مقامات پر ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی ہے، ساری پریشانیوں سے وہ دور ہوں گے، مصیبتوں سے دور ہوں گے، چاہے وہ پریشانیاں انسانوں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ پریشانیاں جنوں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ پریشانیاں اور کسی ناحیے سے کیوں نہ ہو، ساری پریشانیوں سے پاک و صاف ہو سکتے ہیں۔ آخری بات یہ میرے بھائیوں، ابھی جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک قسم کا خوف، ڈر، ہراس پیدا ہوا ہے ایس آئی آر کو لے کر، ایس آئی آر کا معاملہ لے کر۔ ایس آئی آر کیا ہے اس کے بارے میں آپ پہلے تحقیق کریں، انشاءاللہ اس میں کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، جس کا پروف نہیں ہے اس کے لیے آگے پھر سے کارروائیاں کی جانے والی ہیں، لیکن وقت سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غفلت سے جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے۔ ابھی یہ سیار آیا نہیں، آیا تو دیکھیں گے، اس میں ہمارا نام نہیں نکلا تو دیکھیں گے۔ اسی غفلت میں ہم لوگ دن بدن گزارتے جا رہے ہیں، ایسی غفلت میں نہ رہیں بلکہ اس کے لیے کارروائی کرائیں، جو قانونی کارروائی ہے وہ کارروائی میں آگے بڑھیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں اس ملک میں آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی جائیداد نہیں ہے، یا پھر سووں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا آپ کا خاندان نہیں ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت آپ کا ووٹ ہے، آپ کا ووٹ ہے، اور اس ووٹ کی حفاظت کے لیے آپ کو ایس آئی آر کرانا ضروری ہے، لازمی ہے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بہرکیف ایس آئی آر کے مسئلے میں تحقیق کریں اور اس کے سلسلے میں کارروائی آگے بڑھائیں۔ ڈرنے کی، خوف کھانے کی، کسی قسم کی خلش اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات میں ہی اسلام میں یہ اسباب بیان کیے گئے ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ و توکل رکھنا، ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا، دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا، کثرت سے استغفار کرنا اور اذکار کی پابندی کرنا۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے ذریعے مشکل حالات سے ہم نکالے جا سکتے ہیں، ورنہ سوئے رہیں گے غفلت میں تو ایسے ہی سلا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک میں اللہ امن و سلامتی پیدا فرمائے، مسلمانوں کے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے، اللہ ہمیں عزت و شان و شوکت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرک و بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، جن پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر جگہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، مظلوموں کی غیبی مدد فرمائے، انہیں پرسکون اطمینان والی راحت بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان معاملات کو جو ہمارے ملک میں آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ ان کا خاتمہ فرمائے، ہمارے حق میں، سب کے حق میں، ملک کے حق میں اللہ امن و سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔